أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کی اس گفتگو میں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کس قدر نبی علیہ السلام سے محبت کرتے، پیار کرتے۔ قرآن کریم کو ہم اٹھاتے ہیں، سورہ توبہ اٹھائیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، تمہارا وہ مال جس کی کمی کا تمہیں خوف ہے، جو تم نے محنت سے کمایا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے تباہ ہونے سے تم ڈر رہے ہو، یاد رکھو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت حد درجہ ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے یہ زیادہ محبوب ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اسے ساری کائنات سے محبوب نہ ہو جاؤں، بیوی بچوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کس قدر محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، فرمایا مر ابو بکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے پاس سے گزرے، محفل میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی کے پاس ہوتے ہیں، ہمارا دل اطمینان میں ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، نبی کی گفتگو سنتے ہیں، قرآن اترتا ہوا سنتے ہیں، نبی کے احکامات ہمارے سینے میں اترتے ہیں، عمل کرتے ہیں، محفل سے جدا ہوتے ہیں، ہماری کیفیت وہ نہیں رہتی، اسے یاد کر کے ہم رو رہے ہیں۔ یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اوصیکم بالانصار، ساتھیو میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، جو نیک ہیں سو نیک ہیں، ان میں سے اگر کوئی گناہ گار ہیں تو ان کے گناہ گار ہونے پر بھی درگزر سے کام لینا، انہیں پریشان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر چکے ہیں۔ یہ عظیم صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق، صحیح بخاری اٹھائیے، ہجرت کا سفر ہے، پیغمبر علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، بکری کا دودھ نکال کے دیتے ہیں، فرمایا فشاربہ حتیٰ رضیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، میں خوش ہو گیا۔ یہی صحابی ہیں، ہجرت کا سفر ہے، کفار نے تعاقب کیا ہے، سراقہ بن مالک قریب پہنچ چکا ہے، اتنے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ نہ لیں، یہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، ابو بکر صدیق اچانک رونے لگتے ہیں،
उस वक़्त रोए जब सुराका बिन मालिक इनके करीब पहुँच चुका, 2-3 नेज़ों का फासला रह गया। मेरे नबी ने पूछा लिमा तब की, अबू बकर रोते क्यों हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा वल्लाहि मा अला नफ्सी अब की वलाकिन अब की अलैका, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपनी जान की फ़िक्र में नहीं रोता, मैं तो आपकी फ़िक्र में रोता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, कहा ऐ अल्लाह मुझे और अबू बकर सिद्दीक़ को काफ़ी हो जा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ करना था। सुराका बिन मालिक के घोड़े के पाँव ज़मीन में धंसे, उसने छलांग लगा दी। यही अबू बकर सिद्दीक़ हैं। हज़रत आयशा से पूछते हैं मेरे नबी की वफ़ात कब हुई है? कहा पीर के दिन। कहा मेरा भी दिल करता है मैं भी ये दुनिया जब छोड़ के जाऊँ तो पीर का दिन हो, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात मंगल के दिन होती है। इसी तरह सही बुखारी उठाइए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, कहने लगे ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी, अल्लाह के नबी सल्लम आप मुझे सारी कायनात से बढ़कर महबूब हैं, लेकिन मेरी जान मुझे आपसे भी ज़्यादा महबूब है। मेरे नबी ने फरमाया उमर उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक़्त तक कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से बढ़कर नबी से मोहब्बत ना करे। कहा अल्लाह के नबी सारी कायनात से बढ़कर तो महबूब थे ही थे, अब आप मुझे अल्लाह के नबी सल्लम अपनी जान से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल आन या उमर, ऐ उमर अब बात बनी, अब पक्के और सच्चे मोमिन हो।